آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا معتدل امت ہونا اور امت کا رسول کے بارے میں، رسول کا امت کے بارے میں، اور اس امت کا دوسرے انبیاء کے بارے میں گواہی دینا کا ذکر فرمایا ہے، اور قبلہ تبدیل کرنے کی حکمت بیان فرمائی، امتحان بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے بن جاؤ اور یہ رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں، اور ہم نے اس قبلہ کو مقرر نہیں کیا جس پر آپ قائم تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز تھی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ہم نے تم امت محمدیہ کو معتدل امت بنایا ہے۔ معتدل امت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل احکام عطا فرمائے ہیں۔ یہودیوں کو جو احکام دیے گئے تھے وہ ذرا سخت تھے، اور جو عیسائیوں کو احکام دیے گئے تھے وہ بہت زیادہ نرم تھے۔ مثلا یہودی مذہب میں معافی کا تصور نہیں تھا، قاتل قتل کر دیتا تو قاتل قتل ہی کیا جاتا تھا، قصاص لیا جاتا تھا، اس کے لیے معافی نہیں تھی۔ اور اسی طرح ان کے مذہب میں یہ بات بھی تھی، کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے کل یہ گناہ کیا تھا۔ اور عیسائی مذہب میں بدلے کا تصور نہیں تھا، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی بھی کر دیتا تھا تو مظلوم کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ معاف کرے، اس کو انتقام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ امت محمدیہ میں دونوں اختیار دیے گئے ہیں کہ مقتول کے ورثاء قاتل سے انتقام بھی لے سکتے ہیں، اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، تو معتدل امت ہے۔ تو اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر کام وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی سے کیے جائیں، اعتدال سے کیے جائیں، بے اعتدالی سے نہ کیے جائیں۔ تو اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بھی کام میں نہ تو حدیں کراس کر کے چل پڑے اور نہ اتنا سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرے کہ بالکل ہی حد سے پیچھے ہٹ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص اگر خرچ کرے تو خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ تو بالکل بخیل بنے، یہ جو جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اپنی ضروریات ہیں، اہل و عیال کی ضروریات ہیں، اور کھانا پینا، مناسب رہائش اور مناسب لباس، علاج معالجہ مناسب، اس سے پیچھے ہٹ جائے، ان پہ خرچ نہ کرے، نہ اتنا حد سے آگے بڑھ جائے کہ ان چیزوں میں بلکہ دکھاوے میں، ریاکاری میں، فضول خرچی کی حد تک پہنچ جائے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ صحیح راستہ جو اعتدال کا ہے، اعتدال ہی کا نام صحت ہے۔ اگر ہمارے جسم میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ مثلا خون ایک خاص رفتار سے جسم میں چل رہا ہے، اگر اس کی رفتار کم ہو جائے تو کہا جاتا ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، یعنی اس کی رفتار بہت سست ہو گئی ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی رفتار زیادہ تیز ہو جائے جتنی ہونی چاہیے تو کہا جاتا ہے بی پی ہائی ہو گیا ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اعتدال اور میانہ روی یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اکثر ان کی زندگی میں بے اعتدالی ہوتی ہے اور وہ اکثر افراط کا شکار ہوتے ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض سست لوگ وہ تفرید کا شکار ہوتے ہیں، یعنی حد سے بہت پیچھے ہٹتے ہیں۔ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ فرمایا کہ امت محمدیہ کو معتدل امت بنایا ہے، اس کے عقائد بھی، اس کی عبادات بھی، اس کے معاملات بھی، کی تعلیمات ساری اعتدال پر مبنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں خلاف گواہی دو اور رسول تمہارے گواہ بنے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت شہداء قرار دیا ہے، امت شہیدہ کہہ سکتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ امت گواہی دے گی۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں نے دین کا پیغام اپنے صحابہ کرام تک پہنچا دیا تھا، اور صحابہ کرام گواہی دیں گے تابعین کے بارے میں، تابعین تبع تابعین کے بارے میں، اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں کے بارے میں گواہی دے گا کہ ہم نے آنے والے طبقے کو اپنا دین پیغام پہنچا دیا تھا۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہمیں بھی یہ گواہی دینی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے منع کریں، البتہ اس کا پہلے علم حاصل کریں کہ نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں تلقین کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں شہادت اور گواہی کا تذکرہ حدیث میں فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خطبہ دی، اس میں ارشاد فرمایا لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کیے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا۔ میں کہوں گا جیسے صالح بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ میں ان لوگوں پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، جب یا اللہ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اور یہی بات آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا بلغت وادیت، کہ آپ نے دین پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جا کہ میں نے آپ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی امت تک یہ دین پہنچائیں۔ اور دوسری شہادت وہ ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی امتوں کے بارے میں دے گی، اور ان کے انبیاء نے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے اپنا پیغام امتوں کو پہنچایا تھا۔ حدیث میں اس کا واقعہ آتا ہے، اس کی تفصیل یہ آتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت نوح سے پوچھیں گے بتاؤ نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ وہ امت جھوٹ بولے گی کہ نہیں آپ کا پیغام نوح نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے باوجود علم کے کہ نوح آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے پہنچایا تھا۔ تو ان کی امت کہے گی یا اللہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے بتاؤ آپ کا گواہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری گواہ امت محمد ہے، امت محمد آئے گی اور وہ گواہی دے گی کہ واقعی نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو یا اللہ آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو امت نوح پھر کہے گی یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے دنیا میں، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر امت محمدی سے پوچھیں گے بتاؤ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو موجود نہیں تھے۔ تو امت محمد یہ جواب دے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، ہمارے نبی سچے ہیں، اس کی بنیاد پہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ امت جو ہے وہ دوسری امتوں کے بارے میں ان کے خلاف اور انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آج کل بعض لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آج کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے، کوئی بھی صحیح معنی میں عالم نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس امت میں آخر تک نیک لوگ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ جب اس امت کی گواہی دوسری امتوں کے بارے میں معتبر ہوگی، قبول ہوگی، تو اپنی امت کے بارے میں کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو ہر دور میں اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہوتے ہیں، بالکل ختم نہیں ہو جاتے۔ ایک تو اس کا یہ دوسرا معنی شہادت کا یہ ہے، اور تیسری شہادت یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان دوسروں کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک ہے، یہ برا ہے، تو ایک اس طرح بھی مسلمان گواہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ پھر فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ گواہ ہو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ امت گواہ بنے گی، یعنی امت کے نیک لوگ، ہمیں اس گواہی کی اہلیت اندر پیدا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو قبلہ تبدیل کیا اس کا مقصد امتحان بھی تھا کہ کون اس حکم کو مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔
اب جو قریش صدیوں سے بیت اللہ قبلہ ہونے کے اقرار کر رہے تھے، اس پر قائم تھے، تو ان کو اللہ کے نبی کا حکم سن قبلہ تبدیل کرنا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، واقعی مومن تھے، انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ انہوں نے کوئی اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، جھجک محسوس نہیں کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، قبلہ تبدیل کرنا بہت مشکل کام تھا، ہاں جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے آسان تھا۔ اگلی بات ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود و نصارہ نے کہا کہ جو مسلمان قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کی نمازوں کیا بنے گا، ان کی نمازیں قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کو ایمان کے لفظ سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نماز کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورے کرنے کا نام دین ہے، تو جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا تو وہی دین تھا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ درست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے اور بہت شفقت فرمانے والے ہیں، اس لیے انسان کو اللہ کلام میں اور اللہ قانون میں اپنی پریشانی اور مشکلات کا حل تلاش کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔